حسن کا دروازہ یا تباہی کا راستہ۔ اندھیری گلیوں میں جہاں وقت بھی تھم سا جاتا ہے، ایک نیا بیوٹی پارلر کھلا تھا، لیکن یہ عام پارلر نہیں تھا۔ اس کا نام بھی کافی پارلر سے ہٹ کر تھا، جادوئی بیوٹی پارلر۔ نہ کوئی جھلملاتے بارڈر، نہ اندر سے آتی ہوئی میوزک کی آواز، بس ایک پرسکون لیکن پر اسرار ماحول۔ جو بھی یہاں ایک بار داخل ہوتا، وہ باہر آ کر پہلے جیسا نہ رہتا۔ یہاں آنے والی عورتیں اور لڑکیاں کسی خواب کی مانند حسین ہو جاتی۔ جھریاں غائب، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے مٹ جاتے، رنگت دودھ جیسی صاف، بال ریشم کی طرح ملائم، اور آنکھیں ایسی چمکدار جیسے ان میں کوئی الگ سی روشنی بسی ہو۔ کسی کو یقین نہیں آتا کہ محض ایک بار آنے سے یہ سب کیسے ممکن ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ کچھ دن بعد ہی تو غائب ہو جاتے۔ یا پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا انوکھا اندھیرا چھا جاتا، مگر کوئی یہ راز جان نہیں پایا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ شاید یہ محض افواہیں ہیں، مگر جو بھی وہاں جا چکا تھا وہ کسی سے اس کے متعلق زیادہ بات کرنے سے کتراتا تھا۔ ثنا ایک ذہین اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ چیزوں کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جب اس کی قریبی دوست عائشہ اس پارلر سے ہو کر آئی تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ عائشہ ہمیشہ سے موٹی اور بے اعتماد لڑکی تھی، مگر ایک ہی رات میں اس کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ عائشہ کا چہرہ دمک رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ دبلی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، اور سب سے بڑی بات وہ غیر معمولی حد تک پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ عائشہ، تم میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ عائشہ نے پہلے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر آہستہ آواز میں بولی، بس میں جادوئی پارلر گئی تھی، وہاں جو ہوا وہ تم خود دیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر عائشہ آگے بڑھ گئی۔ ثنا کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی نظر آئی، جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے کھینچ رہی ہو۔ ثنا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ اس راز کو جاننے کے لیے خود اس بیوٹی پارلر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ اس کے اندر گلی میں جا کر پہنچی جہاں یہ پارلر واقع تھا۔ دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تو ایک نرم، ہلکی نیلی روشنی پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر سجے بڑے آئینے عجیب انداز میں چمک رہے تھے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت ان میں بسی ہو۔ کمرے میں ایک میٹھی خوشبو تھی جو نہایت پرکشش تھی، مگر ساتھ ہی اس میں کچھ غیر معمولی سا بھی تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، خوبصورت مگر عجیب طور پر بے عمر۔ وہ جوان بھی لگتی تھی اور بوڑھی بھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، جن میں کوئی انجام سی گہرائی تھی۔ خوش آمدید ثنا، اس نے دھیمی مگر پر اسرار آواز میں کہا۔ ثنا ڈر گئی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ عورت نے مسکرا کر کہا، یہاں جو بھی آتا ہے ہم اس کے متعلق سب کچھ جان لیتے ہیں۔ ثنا کا دل ایک لمحے کے لیے تیز دھڑکا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ تو آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ مطلب یہ جگہ واقعی اتنی خاص ہے جتنا لوگ کہتے ہیں؟ ثنا نے سوال کیا۔ عورت نے اطمینان سے کہا، یہاں ہر کوئی اپنی کھوئی ہوئی خوبصورتی واپس حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ثنا کو ایک بڑے آئینے کے سامنے لے جایا گیا۔ آئینے کی سطح عام آئینوں جیسی نہیں تھی، بلکہ کسی جھیل کی مانند ہلکی سی لہریں پیدا کر رہی تھی۔ اس میں دیکھو اور تم وہ دیکھو گی جو تمہیں ہمیشہ دیکھنا تھا۔ عورت کی آواز میں عجیب سا جادو تھا۔ ثنا نے جھجکتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر ایک بدلا ہوا عکس۔ اس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی جتنی وہ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے بال پہلے سے زیادہ گھنے، چمکدار تھے، آنکھیں گہری اور چمکدار، رنگت ایسی جیسی چاندنی برس رہی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ثنا کی سانسیں اٹکنے لگیں۔
یہ تمہارا وہ روپ ہے جو تم ہمیشہ سے چاہتی تھی، عورت نے آہستہ سے کہا، اور اگر تم چاہو تو یہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ ثنا کو لگا جیسے کوئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، مگر اسی لمحے اسے عائشہ کی آنکھوں میں بسی ویرانی یاد آ گئی۔ اس کے بدلے مجھے کیا دینا ہوگا؟ ثنا نے فوراً پوچھا۔ عورت کی مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئی۔ بس ایک چھوٹی سی چیز۔ کیا چیز؟ ثنا کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ تمہاری یادیں، عورت نے سرگوشی کی۔ تمہاری کچھ خاص یادیں ہم رکھ لیتے ہیں اور بدلے میں تمہیں وہ حسن مل جاتا ہے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ ثنا کے قدم پیچھے ہٹے۔ لیکن یادیں کیوں؟ حسن کے بدلے میں تو پیسے یا وقت دینا چاہیے۔ یادیں کیوں؟ عورت کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ یادیں انسان کی اصل طاقت ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی زندگی کے قیمتی لمحات لے لیتے ہیں اور بدلے میں انہیں ایک عجیب حسن دیتے ہیں۔ ثنا کو جھرجھری آ گئی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو کمرے میں ایک طرف سائے سے بھرے چند لوگ نظر آئے۔ وہ سب ایک ہی جیسے لگ رہے تھے، حسین مگر خالی، بے جان، جیسے اندر سے کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اور جو انکار کر دے؟ ثنا نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ پھر کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ عورت کی آنکھوں میں ایک گہری روشنی ابھری۔ ثنا کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف رخ کیا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہاں سے جانے کے دو طریقے تھے، ثنا، عورت کی آواز گونجی، یا تم اپنی کچھ یادیں دے کر اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی بن سکتی ہو، یا پھر ثنا نے اپنی مٹھی سختی سے بند کر لی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا۔ ثنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی، لیکن اپنے اندر کی بے خوفی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ ثنا نے ہمت کر کے پوچھا۔ عورت نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر تم یہاں سے واپس نہیں جا سکو گی۔ کوئی بھی جو یہاں آتا ہے وہ یا تو اپنا سودا پورا کر کے جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاتا ہے۔ ثنا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ جو سائے دیواروں پر لگے کھڑے تھے، اب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے بظاہر خوبصورت تھے، لیکن ان کی آنکھیں خالی اور ویران تھیں۔ یہ کون ہیں؟ ثنا نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ عورت نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی یادیں دے چکے ہیں، مگر انہیں احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے کیا کھو دیا۔ اب یہ یہاں کے مستقل مکین ہیں۔ تمہیں ان میں شامل ہونا ہے یا یہاں سے بچ کر نکلنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ ثنا کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خوبصورتی عارضی چیز ہے، مگر یادیں تو وہ انسان کی اصل شناخت ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی یادیں کھو دے تو کیا وہ ثنا ہی رہے گی؟ اس نے ایک آخری بار عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں، میں اپنی یادیں نہیں دوں گی۔ عورت کا چہرہ پل بھر کے لیے حیرت والا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ پھر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ آئینے میں جو عکس بکھرنے لگے، جیسے پانی میں کسی نے کنکر پھینک دیا ہو۔ وہ سائے جو دیواروں میں چمٹے ہوئے تھے، اب تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ثنا نے جلدی سے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ عورت نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ثنا کو لگا جیسے کسی نے اس کی دماغ کو جکڑ لیا ہو۔ تم یہاں سے جا نہیں سکتی، ثنا، عورت نے سخت لہجے میں کہا۔ تم یا تو اپنی یادیں دو گی یا ہمیشہ کے لیے ہماری ایک سایہ بن جاؤ گی۔ ثنا کو اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جہاں اس نے پہلے ہی ایک چھوٹا سا آئینہ رکھا تھا۔ وہ آئینہ اس کی نانی اماں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خاص ہے۔ اس نے وہ آئینہ نکال کر عورت کے چہرے کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی روشنی آئی تو عورت کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں! وہ چلائی اور اچانک اس کا چہرہ جھریوں سے بھر گیا۔
پورا کمرہ زور زور سے ہلنے لگا، آئینہ ٹوٹنے لگا اور وہ سائے چیخنے لگے۔ ثنا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کو دھکا دیا وہ کھل گیا۔ وہ باہر نکلتے ہی زمین پر گر گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بیوٹی پارلر غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف ایک پرانی ویران سی عمارت تھی جس پر کوئی تختی نہیں تھی۔ ثنا کو احساس ہو چکا تھا کہ خوبصورتی کے پیچھے بھاگنا ایک خطرناک سودا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سچ میں حسین ہوتے ہیں وہ اپنے دل اور کردار سے خوبصورت ہوتے ہیں، نہ کہ کسی جادو یا چالاکی سے۔ اس نے اپنی یادوں کو بچا لیا تھا اور اسی کے ساتھ اس نے اس خطرناک جگہ کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ظاہری چمک دمک کے پیچھے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی شناخت اور یادیں قربان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ ایسی ہی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو سبق آموز اسٹوری ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بننے کا موقع ملے تو کیا آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟